الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے اہل سنت والجماعت کے اصلاح و تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق پڑھا کہ وہ اسے دین کا فریضہ سمجھ کر صبر اور شرعی اصولوں کے تحت آداب اور ضابطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں. اس ضمن میں گزشتہ درس میں ایک آخری کے کچھ اصول اور آداب کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا. شیخ صالح الفوزان نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں بعض اہم نکات یا ضابطوں کا لحاظ رکھا جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے. پہلا یہ کہ جو شخص اس کا حکم دے رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو. عمل کر رہا ہے تبھی کہے. یہاں ضمناً میں اپنی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ کوئی دوسری نیکی کا حکم دے رہا ہے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ تمہارے اندر فلاں برائی ہے لہٰذا تم یہ بات نہ کہو. اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی آدمی میں ذاتی طور سے کوئی برائی ہے لیکن وہ کسی دوسرے کو کسی معاملے میں نیکی کا حکم دے رہا ہے یا کسی اور برائی سے روک رہا ہے تو یہ اس کا عمل کرنا جائز ہے، درست ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو دوسری نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والی جو ہے والا عمل وہ نہیں کرے گا، جیسا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. یہاں نفس مسئلہ میں اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو نیکی خود کرے اس کا حکم دوسروں کو دے، یا دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود کرے، دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے خود کو اس سے محفوظ کرے. مشہور قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. یہ پہلا ضابطہ ہے جو بہت ہی واضح ہے کہ آدمی کو خود اس پر عامل ہونا چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو، اخلاص رکھے. اس کا مقصد کوئی عہدہ، ریاست، کسی کی تعریف، دنیا کا کوئی مقصد، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو. جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بظاہر دین کا کام کرتے ہیں لیکن اس کی آڑ میں اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کا انتظام کرتے ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ دروس میں کچھ تفصیلات گزر چکی. تیسرا ضابطہ، تیسرا اصول جو ہے اہمیت رکھنے والا کہ اس کا مقصد حق کا دفاع ہو نہ کہ اپنا. شریعت کی تعلیمات کو عام کرنے والے شخص کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے، ان کو تعلیم دیتے ہوئے، ان کی اصلاح اور تربیت کا کام کرتے ہوئے بعض ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو پلٹ کر لوگ نشانہ بناتے ہیں. جب آپ کسی کو برائی کا حکم، برائی سے روکیں گے تو جو شخص برائی کا خوگر ہے، ایک جوا کھیلنے والے کو جوئے سے منع کریں گے، شراب پینے والے کو شراب سے روکیں گے. اور اسی طریقے سے ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک بدعتی کو آپ کہیں گے کہ تم بدعت کر رہے ہو، ایک مشرک کو شرک سے باز رہنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقینی طور سے اول وہلہ میں اس کی طرف سے ناراضگی کا مظاہرہ یا رد عمل آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر شخصیت پر حملہ کرے، الزام تراشیاں کرے اور اس قسم کی کارروائیاں جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آدمی جو دعوت کا کام کر رہا ہے وہ اس کے جواب میں اپنی ذات کا دفاع کرنے لگے
اور دعوتی کام کو، دعوتی مقصد و مفاد کو 2 نمبر پہ رکھ کے پہلے اپنی شخصیت اور اپنی ذات و خاندان کا لحاظ اور اس کا دفاع کرنے میں لگ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دعوت کے میدان میں کام تو کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی، دوسروں کی بات چھوڑیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنی جماعت اور اپنے ہم منہج لوگوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا دفاع تو کرتے ہی ہیں، کرتے ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی اچھائیوں کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کے اچھے کاموں کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے، دین کا کام اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کا مقصد ہے کہ خیر پھیلے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خیر پھیلے، حق کا بول بالا ہو، وہ اپنی ذات کے لیے اسے نہ کرے کہ اگر اس راہ میں تکلیف آئے تو اپنی ذات کے لیے انتقام لینے لگے، بلکہ چاہیے کہ اسے اللہ کی خاطر صبر کرے، اسے اللہ کی خاطر صبر کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور عملی طور سے آسان بھی نہیں ہے، اس میں نفس کو کچلنا، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، جو اچھوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ ہمارے درمیان دیکھیں تو بہت سارے جو بظاہر اپنی اچھائیوں کا گن گاتے ہیں، رپورٹ تیار کرتے ہیں، تاریخ بناتے ہیں اور ان کی اچھائیوں کے گوشوارے لوگوں میں ریکارڈ اور دستاویز کی حیثیت سے بنا کر بانٹے جاتے ہیں، ان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ کمزوری ان کے یہاں نظر آئے گی۔ مقصد یہاں اس کے ذکر کرنے کا کسی شخص پر طنز و تعریض یا کسی کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کا ایک اہم اصول ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس اصول کو اگر فراموش کیا جائے، جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر واقعی ہمارے درمیان لوگ دین کا کام کرنے کے نام پر اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنا بول بالا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اس کا اجر و ثواب اور اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مدد نتیجے کے طور پر نہیں آئے گی، کیونکہ جو کام اخلاص والا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس میں برکت اور رحمت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے نیکی کا حکم دینے والے کا کہ وہ دین کا دفاع کرے اور خیر کی اشاعت کرے، دین کا دفاع، اپنی ذات کا دفاع نہیں، اللہ کا بول بالا ہو، اپنا اور اپنے خاندان کا بول بالا نہیں، لوگوں کو نفع پہنچانا مقصود ہو، اور اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پچھلے درس میں بھی سورہ لقمان کی یہ آیت گزری کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی نصیحت میں یہ بھی کہا کہ لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، منع کرتے رہنا، اور اس کے بدلے میں جو مصیبت، تکلیف اور مخالفت، جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یہ عام لوگوں کے بس کی بات، ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے دل میں خیر ہوتا ہے، واقعی جو دین کا اور آخرت کا جذبہ رکھتا ہے، اسے یہ توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، حق کی تلقین۔ ہاں، مسلک کے نام پر ہمارے یہاں لوگ باطل کی تلقین کر رہے ہیں۔ جب کوئی جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے، جب کسی بدعتی عمل کی کوئی ترویج کرتا ہے، ایسے اعمال اور ایسی دعائیں بیان کرتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہے کہ صوفیہ کے بہت سارے خود ساختہ، بناوٹی اور مصنوعی اذکار، دعائیں اور ان کی عبادات کا طریقہ، آیت کریمہ مصیبت ٹالنے کے لیے ہمارے یہاں آیت کریمہ کا اجتماعی ورد ہوتا ہے، صریح بدعت ہے۔ دکان مکان کے افتتاح کے لیے اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے، کھلی بدعت ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس میں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ بدعت نیک کاموں میں ہی ہوتی ہے، برائیوں میں، چوری ڈکیتی زنا بدکاری میں بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت جو ہے دین کی شکل میں، دین کے نام پر ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دین نہیں ہے لیکن اسے دین سمجھا جا رہا ہے، اسے اجر و ثواب کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب ایک آدمی ایسا سمجھ رہا ہے، اور ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھتے کہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارا مسلک، ہمارے لوگ اتنا یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسے کتنے اذکار باطلہ، خود ساختہ دعائیں
اور بہت سارے غلط افعال اور اعمال جو لوگوں کے بناوٹی ہیں. کہیں اس کا حوالہ پوچھیے تو جھوٹی حدیثیں بیان کر دی جاتی ہے، کہیں بزرگوں اور مشائخ کا عمل کہ یہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے، ان کا تجربہ ہے. چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور فلاں کے ہر ایک کے اپنے اپنے مخصوص قسم کے اذکار و اعمال ہیں، مراقبے ہیں، وظائف ہیں. کہاں سے لائے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ اور پھر اس حدیث کا آپ کیا کریں گے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو گیا. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام کے ساتھ کہتے کے سامنے دہراتے تھے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ شریعت کے مصدر کو صاف رکھنے کی، اس سبق کو بار بار تازہ کرنے کی کوشش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ میں اسے دہرا کر پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ عمل واقعی دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دین نہیں ہے، آپ اسے دین بنا رہے ہو اور پھر اس کی تبلیغ کر رہے ہو، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اسے پھیلا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں ایک بدعت کو مان رہا ہوں اور دوسرے کو بول رہا ہوں کہ یہ بدعت کرو. دین کہہ کے کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ بتایا، علامہ ابن تیمیہ کا مناظرہ اور ان کی دلیل بڑی شاندار ہے. ہاں، کہ ایک چور لٹیروں کو کی جماعت کو کچھ لوگوں نے سمجھا بجھا کر مسجد پہنچا دیا اور وہاں اپنے خاص مسلک کے نام پر بدعت و خرافات اور بدعقیدگی میں لگا دیا. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ آج جو ان کی حالت ہے نا، بہت اچھی طرح سمجھیں. ایک آدمی دین کے نام پر بدعت و خرافات اور شرکیہ اعمال کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا، بزرگوں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہا ہے. ہمارے ہاں فضائل بتانے والے اس کی تمیز ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگا جا سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو جھوٹی حدیث ہے ان کے حوالے سے بیان کر کے جو ہے اس کو تلقین کی جاتی ہے. اس کی تبلیغ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جب تم خراب غلط عقیدہ سکھا دیا تم نے، تو کل جب تک وہ چوری ڈکیتی اور لٹیرا پن کرتے تھے وہ آج کی حالت سے اچھے تھے. جب وہ بھی گناہ تھا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو کرتے ہوئے ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم گنہگار ہیں، توبہ کر سکتے تھے. اور اس گناہ کو کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، توبہ نہیں کریں گے. اور پھر وہ خارجیوں والی اور ایک صحابی جو شراب کے پینے کے جرم میں سزا دیے گئے اس کی مثال دی کہ شراب پینے کے باوجود جب کسی نے کہا کہ ان پر لعنت ہو تو اللہ کے رسول نے منع کیا اور بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت بولو. تو عقیدہ صحیح ہے، محبت دل سے تعلق رکھنے والی، یعنی اللہ اور رسول سے ان کی سچی محبت ہے، سچی عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح ہے، عمل میں غلطی ہے تو برائی مت کرو. اور خارجیوں سے کہا کہ ان کی نماز صحابہ تم سے بہتر، ان کا روزہ تم سے بہتر، ان کی تلاوت تم سے اچھی، لیکن دین قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے، مل جائے تو قتل کرنا. عقیدہ خراب ہے، نماز بہت اچھی ہے، روزہ بہت اچھا ہے، قرات بہت اچھی ہے. آج ہندوستان کے ماحول میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں اور عقیدہ خراب ہے تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں مار دینا، مجھے مل جائے تو آج کی طرح قتل کروں گا. ہاں، ان خارجیوں کو کہا کہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار کہا بعض حدیثوں میں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی وہ کتوں کی طرح بھونکتے تھے دنیا میں یا وہاں چیخیں گے چلائیں گے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اسے سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اس موضوع کو اگر کوئی بیان کرتا ہے مجھ جیسا آدمی تو اسے غیر ضروری یا اسے سمجھا جاتا ہے کہ اختلافی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جی نہیں، یہ دین کا ایک اصول ہے، اصل ہے کہ آپ کو وہ چیز بیان کرنی ہے جو حق ہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا ہے. اور اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے، میں یہ بات دہراتا ہوں، کہ توحید کی تعلیم دے سکیں، کسی کو شرک سے منع کر سکیں، تو آپ یہ مت اس بھرم اور دھوکے میں مت رہیے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ کے اندر جرت ہی نہیں ہے. ہاں، انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، شروعات کی شرک سے منع کر کے پورا مکہ آپ کو اچھا مانتا تھا، پورا مکہ دشمن ہو گیا. اخلاق کردار بعد میں بھی اچھا مانتا تھا. اختلاف کس سے تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کے دین کو جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو رد کر رہے ہیں. یہی تو بیسک جھگڑا تھا نا، بنیادی توحید الوہیت اور اس میں شرک کرنا. یہی تو اختلاف تھا نبی میں اور امت میں، نبی میں اور ان کے مخالفین میں. ہر نبی کا یہی جھگڑا تھا امتیوں سے، ہر رسول کا. تو آپ شرک کو رد کیے بغیر رسول کے طریقے پہ کیسے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. اب شرک کر رہے ہیں اور فضیلت بتا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور اتحاد کی، اسلام کو غالب کرنے کی بات کر رہے ہیں.
شرک کر رہے ہیں اور تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں تصوف کے راستے سے، بدعتی اعمال کے ذریعے سے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبی کی دعوت نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا کام کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے. اور جب آپ حق کی تلقین کرو گے نا، شرک، بدعت، خرافات، برائیوں، گناہوں کو رد کریں گے آپ، تو لوگ مخالفت کریں گے، ناراض ہوں گے، الزام تراشی کریں گے، تکلیفیں دیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، دوسرے تو دوسرے اپنے بھی. تو ایسا جب ہو تو کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے. یعنی دعوت کے راستے میں اس کی ضرورت پیش آئے گی. اب صبر کیا ہے؟ کس بارے میں یہ استدلال کر رہے ہیں اس دلیل سے کہ دعوت کا کام کرنے والا اپنی ذات کے لیے کام نہ کرے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لے، اپنی ذات کا دفاع نہ کرے. ہاں جہاں ضروری ہے شخصیت کی حفاظت کے لیے وہاں ضروری ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ اعتکاف کی حالت میں ملاقات کے لیے آئیں. آپ انہیں رات ہو گئی تھی، گھر چھوڑنے جا رہے تھے. ہاں باہر نکلے مسجد کے تو دیکھا 2 صحابی جا رہے ہیں، بلایا اور کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ کہا نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، تمہارے دل میں وسوسہ شک شبہ ڈال سکتا ہے. تو دیکھیے اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو تو وضاحت کر دینی چاہیے. کیوں؟ خاص طور سے دعوت دینے والے کو، کہ اگر اس کا کردار بگڑ گیا جہاں تک ہو سکے، ہاں بعض جگہوں پر نظر انداز کرنا، معاف کرنا، لیکن لوگوں میں دعوت کا کام، دین کا کام کرنے والے کو اپنی شخصیت کا تحفظ بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا قصہ واقعہ ہم بہت سنتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی میں پتہ چلا ایک ساتھی کو کہ ان کے پاس اشرفیوں کا دینار کا کی تھیلی ہے. تو اس نے چیخ و پکار مچا دی بعد میں کہ میری ایسی ایسی تھیلی پوٹلی چوری ہو گئی ہے جس میں اتنا اتنا مال ہے. حضرت امام بخاری نے جب کہا کہ سب تو کشتی کے لوگ تو باہر جائیں گے نہیں، سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی لی گئی تو کچھ نہیں ملا. بعد میں اس شخص نے شرمندگی کے ساتھ پوچھا کہ آپ کے پاس تو وہ تھیلی تھی، پھر کیا ہوئی، ملی نہیں تلاشی کے وقت؟ تو کہا میں حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، دنیا میں لمبے لمبے سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے اس کا مرقع تیار کر رہا ہوں امت کے لیے. اگر آج مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا اور چاہے وہ جھوٹا ہی ہوتا، کچھ لوگ اسے اگر صحیح سمجھتے تو میری زندگی کی یہ ساری محنت رائے گاں ہو جاتی، میری خدمات قابل قبول امت کے لیے نہیں رہ جاتی. لہٰذا میں نے جب تم نے شور مچایا تو میں نے سمجھ لیا کہ تمہاری نیت خراب ہوئی، میں نے اسے پانی میں ڈال دیا تاکہ میری خدمات مجروح نہ ہو. تو اپنی شخصیت کی حفاظت یہ ایک چیز، لیکن دعوت کے میدان میں اگر کسی کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ دعوت کا کام دوسرے نمبر پہ ڈال کے اپنی شخصیت کا دفاع کرنے لگے، اپنا انتقام لینے لگے، اور جس سے ناراضگی ہے اس کے اچھے کاموں کو برا کہنے لگیں، جھوٹے الزامات لگائیں، ان کے پیچھے ٹرول کرنے والے افراد کو چھوڑ دیں، اور جو لوگ غلط کام ان کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ کر جان کر خاموشی اختیار کریں اور ان کو وہ اچھے کاموں سے، ان کے جو نیک کام ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا شخص، اس کو حق سے، دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے، اپنی ذات کے لیے دین کی خدمت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور ایسا ہمارے یہاں بہت عام ہے. اہل باطل تو اہل باطل ہیں، اہل حق میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مضبوط اسباب کا عنوان لگا کر 2-3 باتوں کا ذکر کیا، اہم باتوں کا. کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور اس کا کوئی اثر نہ دیکھے تو بھی اس پر مایوس نہ ہو. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، گناہ سے روکنے اور حرام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کے تسلیم نہ کرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارا کام ضائع ہو گیا، ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنا کام چھوڑ دیں. ایک آدمی اگر اپنی برائی نہیں چھوڑ رہا ہے اور آپ اپنی نیکی چھوڑ دیں، کتنے افسوس کی بات ہے. مجھے یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آتا ہے. وہ لمبا واقعہ ہے، ضرور پڑھیے. میں نوجوانوں سے کہوں گا خاص طور سے، جہاں تک اس سے ذریعہ آواز جائے، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا امام بزار غالباً نے
اور بعض ان کے شاگردوں نے ان کا پورا واقعہ نقل کیا ہے ان کے بیٹے کی روایت سے، جو انہوں نے خود بیان کیا خلق قرآن کے معاملے میں. بڑا شاندار واقعہ ہے، کئی جگہ آپ کے آنسو چھلک جائیں گے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس پورے فتنے میں مجھے جن چیزوں سے 2-3 لوگوں سے بہت ہمت ملی، اس میں ایک ابو الہیثم نامی ڈاکو تھا. جب گرفتار کر کے راستے میں پہنچ رہے تھے، محل کے قریب یا کسی جگہ تھے، تو راستے میں اچانک وہ سامنے آیا اور اس نے سپاہیوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو روکا اور ان سے کہا کہ احمد بن حنبل تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا. کہا میں ابو الہیثم ہوں جو پورے عرب میں علاقے میں مشہور ہے کہ ڈاکہ ڈالتا ہے. امام احمد نے کہا کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو، تم کو مجھ سے کیا کام اور اس وقت مجھ سے کیوں مل رہے ہو؟ کہا میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں. اور اس نے اپنے ابا کو اپنے اوپر کے لباس کو ہٹایا تو اس کے بدن پر کوڑوں کے نشانات تھے. اس نے کہا کہ میں ڈکیتی کا کام کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ گرفتار ہوا اور مجھے سزائیں دی گئی، اور یہ پورا بدن، میرا پورا بدن اس کا ثبوت ہے کہ مجھے بہت کوڑے مارے گئے، کوڑوں کے نشانات ہیں میرے بدن پر. ان سزاؤں کے باوجود میں نے اپنے گناہ کو نہیں چھوڑا. احمد بن حنبل، میں گناہ کر رہا ہوں، جانتا ہوں گناہ، پھر بھی کر رہا ہوں اور اس پہ جمع ہوا ہوں دنیا کی سزاؤں کے باوجود. اور احمد بن حنبل تم تو حق پر ہو، تم تو حق پر ہو، حق کے دفاع کے لیے تم ڈٹے ہوئے ہو، تم کو گرفتار کیا گیا ہے، سزائیں دی جائے گی. اگر سزاؤں کے خوف سے تم نے اپنا حق چھوڑ دیا تو بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ میں اپنا گناہ نہیں چھوڑا، تم نے اپنی نیکی چھوڑ دی، اپنا صحیح عقیدہ چھوڑ دیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی بات سے مجھے بہت تقویت ملی. ہاں، کہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو منع کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کے نہ ماننے سے آپ اپنا حق چھوڑ دیں. مطلب اس نے نہیں مانا تو آپ حق نہیں مانیں گے، آپ بھی نہیں مانیں گے، سچا کام چھوڑ دیں گے. یہ کمزوروں کا کام ہے. اور ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں ذکر 950 سال دعوت کا کام کیا، قوم امت میں رہے. اتنی لمبی مدت اور عرصے میں چند شرذمۃ قلیلون، تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت مسلمان ہوتی ہے. واقعہ ہم جانتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم اپنے آپ پر غور کریں. ہاں، 9.5 سال، 950 نہیں، 9.5 سال اگر ہم کسی محلے میں کسی جگہ پر کام کریں اور کوئی نتیجہ بظاہر کامیابی بظاہر نظر نہ آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ 9 مرتبہ خالی کسی کو سمجھانا پڑے کہ وہ کہیں گے کہ جھلا کے کہ بار بار سمجھا رہا ہوں، کم وقت کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں. تو ایک داعی کو اپنے کام میں مخلص ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. اور آپ کو اگر نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا عمل ضائع ہو رہا ہے. وہی 2 باتیں بنیادی بیان کی کہ پہلی وجہ، 2 وجہ سے اسے کام کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. پہلی وجہ یہ کہ اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوگا. دوسری وجہ اللہ ضرور اس کا نتیجہ برآمد کرے گا، خواہ مستقبل بعید ہی میں کیوں نہ ہو، اسے اپنا اجر ملے گا. اور مخاطب جس سے آپ نے بات کی ہے، ابھی اگر اس کا نتیجہ نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں آئے. کسی نہ کسی شکل میں اس کی دعوت کا اثر دوسروں پر نہ ہو تو اسے تو ملنا ہی ملنا ہے، اگلی نسل کو ملنا ہے. ہو سکتا ہے مخاطبین میں سے بعد میں کسی کی سمجھ میں آ جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ بات وہ جو سنیچر والوں کا واقعہ ہے، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن یہود کے ایک قبیلے کو جو ساحل پر آباد تھے مچھلی کے شکار سے منع کیا. ان کی آزمائش تھی اور انہوں نے ہیلے بہانے سے، جیسے آج کل ہمارے ہاں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کے لیے ہیلا کرتے ہیں، ناجائز ہیلا. چنانچہ انہوں نے بھی جمعہ کو جال لگایا، اتوار کو نکالا، جو شنیچر کے دن مچھلیاں پھنس جائیں. کہا ہم شنیچر کو تھوڑی شکار کر رہے ہیں. تو ایک جماعت اس میں سے اس کو کر رہی تھی، ایک جماعت نہ کرنے والوں کو منع کر رہی تھی، اور ایک جماعت منع کرنے والوں سے یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ
جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو لوگ منع کر رہے تھے ان کو ایک تیسرے لوگ، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، کوئی نیک کام کرتا ہے تو بولتا ہے کیوں دوسروں کے اس میں پڑ رہے ہو، جھنجھٹ، اپنے کام سے کام رکھو، ہمارا اس کا کیا لینا دینا بلا وجہ۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں، جنہیں اللہ عذاب دینے والا ہے اور ہلاک کرنے والا ہے، اس کی جھنجھٹ میں تم کیوں پڑ رہے ہو، کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو؟ تو جو لوگ نیکیاں کرتے تھے، صحیح دین پر تھے، ان کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائے، دو وجہ بتائی، اور یہ دونوں بات آ گئی کہ ایک تو یہ کہ اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ برائیاں ہو رہی تھی تم نے کیا کیا، تو ہم عذر پیش کریں گے کہ ہم نے تو منع کیا تھا، ہم بری ہو جائیں گے، بچ جائیں گے کہ ہم نے اپنا فریضہ اپنی طاقت کے مطابق انجام دے دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کسی کے دل میں اللہ کا ڈر آئے اور وہ تنبیہ کو قبول کر کے اس بات کو اپنے عمل میں لے آئے، ہماری بات کو مان جائے، تو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈر جائے کوئی، اور یہ کہ ہم کم سے کم اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی ذمہ داری سے بچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی انجام نہیں دیتا تو اللہ کا عذاب جب آئے گا کسی سماج اور معاشرے میں، یہ کام انجام نہیں دیا جاتا، اور اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب کو گھیرے گا۔ میں نے اس سے پہلے اس حدیث کی طرف جو بخاری میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار مثال دی کہ ایک شخص جو ہے، کچھ لوگ جو ہیں کشتی میں سوار ہیں، جہاز میں، اب کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ نیچے اس کے تہے کی طرف، اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اوپر سے وہ نہ جاتے ہوئے، یا وہ لوگ اوپر والے نہیں جانے دے رہے ہیں، اب پانی لینے کے لیے اگر یہ کشتی کے نچلے حصے میں پیندے میں سوراخ کریں کہ ہم اس میں سے سوراخ کر کے پانی نیچے سے لے لیں گے، تو اب سوراخ جب وہ کرنے لگے اور اوپر والے بولیں گے کہ یہ تو وہ کر رہے ہیں برائی کا کام، غلط کام، اور اوپر والے اگر نہیں روکتے ان کو سوراخ کرنے سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوراخ ہونے کے بعد جب کشتی میں پانی گھسے گا، کشتی ڈوبے گی، تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ سماج میں اسی طرح سے برائیاں ہیں، جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سماج کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اگر ان کو منع نہیں کریں گے تو جس وقت وہ ڈوبیں گے تو جو منع نہیں کرنے والے ہیں ان پر بھی اللہ کے عذاب اور افتاد آ سکتی ہے۔ اور آج مسلمانوں کے سماج اور معاشروں کو دیکھ کر ہم اس بات کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری دلیل دیتے ہوئے سیرت رسول سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف سے واپس آ رہے تھے اس وقت پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر آپ حکم کریں تو مکہ والوں کو جنہوں نے آپ کو نکالا اور تنگ کیا، بہت سخت سلوک کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے، بخاری کی لمبی روایت، پوچھا تھا کہ احد سے بھی زیادہ سخت دن کیا آپ پر کبھی آیا تھا، اس سے زیادہ برا سلوک قوم نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ تو آپ نے کہا ہاں، جب میں مکہ گیا تھا، اور آپ نے پوری روایت سنائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ کس طرح سے عبد علیل کے بیٹوں کو میں نے دعوت دی، ایک کے بعد ایک 3 بھائیوں کو، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، لیکن میرے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، ایک شخص ایک بستی میں آتا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور صرف مخالفت ہی نہیں، گلی گلی کوچے کوچے جہاں سے وہ گزر رہا ہے، بچے بدماش ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اور ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین، جن سے زیادہ فضل و فضائل اور خصائص والا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا، سید المرسلین ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ کیسا منظر رہا ہوگا اور کیا گزری ہوگی؟ اپنے آپ کو رکھیے کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی 2% والا بے عزتی کا معاملہ ہو تو ہم کتنے تیش میں آئیں گے اور کیا کریں گے کرنے والوں کے ساتھ اگر طاقت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ انہیں 2 پہاڑی کے درمیان پیس دیں آپ اگر اجازت دیں۔ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اللہ نے دیکھا کس طریقے سے، یعنی نبی کا یہ حق تھا مظلومیت کی بنا پر کہ اگر کہہ دیتے تو طائف کا ایک آدمی بچتا نہیں، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ غور کیجئے، یہ فائدہ بتا رہے ہیں، آج نہیں ہوا فائدہ،
کل ہو سکتا ہے، جو اوپر اصول بتایا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کا فائدہ نظر آئے، اور بعد میں طائف والے مسلمان ہوئے، سچے اور اچھے مسلمان بنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ ایک داعی کو اپنے سامنے اگر مخاطبین نے بدسلوکی کی تو مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اپنا کام کرے۔ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تو خود تو بری ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اسے سمجھ میں آ جائے، توفیق ملے، اسے نہیں سمجھ میں آئے گی تو اس کی نسل کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی طرف سے امید اور کشادگی کا انتظار کیا، اور وہ پورا بھی ہوا۔ طائف والے پورے کے پورے مسلمان ہوئے۔ واللہ عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ یہاں یہ درس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ آج ہی ہم 18واں اصول بھی پڑھیں، لیکن ایک میت ہوئی ہے، میت میں شرکت کرنی ہے، یہاں حاضرین میں سے بھی کئی لوگوں کو جانا ہوگا۔ 18واں اصول کا صرف عنوان پڑھتا ہوں، اور مختصر ہی ہے لیکن بہت اہم ہے، خاص طور سے موجودہ ماحول میں اور اس تناظر میں کہ میں ایسا مانتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو اصول ہے مصالح اور مفاسد کا، اس کو عوام تو عوام، بہت سارے خواص اور بعض علماء بھی سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو موقع پر اس میں کیا اختیار کیا جائے اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، لہٰذا بہت ہی سنجیدگی سے اور باریکی سے اسے سمجھنا ہے۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے یہاں دوسروں کی بات چھوڑیے، میں اپنی جماعت اہل حدیث کی بات کرتا ہوں کہ اہل حدیث کا معاملہ یہ ہو گیا کہ یہاں اجتماعی شعور اور اجتماعیت کے مزاج کا فقدان سا ہے، شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس سمجھ کو لانے کے لیے اس اصول کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے انجام دہی میں شریعت کی روشنی میں مصالح اور مفاسد کا اعتبار کیا جائے، فائدے کون سے بڑے ہیں، نقصان کون سا بڑا ہے۔ ہمارے یہاں انا یا کوئی چھوٹی موٹی مقصدیت آتی ہے تو ایک شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے فائدے اور مقصد کے سامنے جماعت کے فائدے اور نقصان کا لحاظ ہی نہیں کیا جاتا۔ یہی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک محدود میں نے مثال دی یہ اس تناظر میں کہ اس اصول کو آج ہمیں سمجھنے اور اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی عام مسلمانوں کو بھی، ہر مسلک کے مسلمان کو مصالح اور مفاسد کے اس اصول کا سمجھنا، خاص طور سے موجودہ حالات میں ہر اس آدمی کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس اصول کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور دین کے صحیح طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔